بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بن رہے ہیں میری کچن میں آلو کے پراٹھے، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ کھانے سے متعلق ہی آپ لوگوں کے ساتھ آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کروں، کیونکہ جب ہم کھانا پکا رہے ہوتے ہیں تو صرف ہم کھانا اپنے ہاتھوں سے نہیں پکاتے بلکہ اپنے موڈ اور جذبات کے ساتھ بھی پکاتے ہیں۔ کبھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں، دل سے کھانا بناتے ہیں، ہر چیز کو آرام سے تیار کرتے ہیں، اور کبھی ہمارا ذہن بہت پریشان ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، یا پھر بہت زیادہ تھکن ہوتی ہے، تو ہمیں کھانا پکانا بھی ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اچھے موڈ میں پکایا گیا کھانا ہماری صحت پہ کیا اثر ڈالتا ہے؟ کیا واقعی کھانا پکانے والے کے جذبات کھانے کے تجربے کو بدل سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں اسی دلچسپ موضوع پہ بات کروں گی، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ کھانا پکاتے وقت اپنا موڈ بہتر رکھنے کے لیے ہم کون سی چھوٹی چھوٹی ہیبٹس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو اچھا موڈ جو ہے وہ کھانا پکانے کے انداز کو بہتر بنا دیتا ہے، کیونکہ جب ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے تو ہم روزانہ زیادہ سکون اور توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہم سبزیاں اچھی طرح دھوتے ہیں، مسالے مناسب مقدار میں ڈالتے ہیں، کھانے کو جلدی جلدی ختم کرنے کی بجائے آرام سے پکاتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کی کوکنگ ٹائم کو۔ لیکن اس کے اپوزٹ جب ہم بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں یا جلد بازی میں ہوتے ہیں تو ہماری توجہ جو ہے وہ بٹ جاتی ہے، ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، ہم نمک، مسالے یا کھانا پکانے کے وقت میں غلطی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اچھا موڈ براہ راست کھانے میں کوئی جادوئی تبدیلی نہیں کرتا، لیکن اچھا موڈ ہمیں بہتر طریقے سے کھانا تیار کرنے میں ضرور ہیلپ کر سکتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کھانا پکانے والے کا موڈ گھر کے ماحول کو بھی متاثر کرتا ہے۔ کھانا صرف پلیٹ میں نہیں آتا، اس کے ساتھ گھر کا ماحول بھی میز پہ آتا ہے۔ اگر کھانا پکانے والا شخص پرسکون ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو گھر کے دوسرے ممبرز بھی کھانے کے وقت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کھانا پکاتے ہوئے بچوں سے پیار سے بات کر رہی ہیں، ہلکی پھلکی گفتگو کر رہی ہیں اور خود بھی پرسکون ہیں، تو کھانے کا وقت صرف کھانا کھانے کا نہیں بلکہ فیملی ٹائم بن جاتا ہے، اور یہی چیز گھر کے ماحول کے لیے بہت ہی خوبصورت بن جاتی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اچھے موڈ میں کھانا پکانا خود آپ کے لیے بھی بینیفیشل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ کھانا پکانے والا بھی انسان ہے۔ گھر کے کاموں میں جو مصروف خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے کوکنگ صرف ایک ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات کوکنگ ایک کریٹیو ایکٹیویٹی بھی بن جاتی ہے۔ اپنی پسند کی ڈش بنانا، سبزیوں کو خوبصورت طریقے سے کاٹنا، کھانے کو اچھے انداز میں سرو اور پریزنٹ کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ذہن کو مصروف اور پرسکون رکھنے میں ہیلپ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کوکنگ کو ہر وقت بوجھ سمجھنے کی بجائے اسے ایک کریٹیو کام کے طور پر کریں تو آپ خود بھی اس عمل کو زیادہ انجوائے کریں گی۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اچھا موڈ کھانے کے ذائقے کے تجربے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ ذائقہ صرف زبان سے محسوس نہیں ہوتا، ہمارا موڈ، ہماری سائٹ، اسمیل اور اوور آل انوائرمنٹ بھی کھانے کے تجربے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک ہی کھانا اگر خوبصورت انداز میں سرو کیا جائے، خوشگوار ماحول میں کھایا جائے اور سب لوگ سکون سے بیٹھے ہوں تو ہمیں وہ کھانا زیادہ انجوائیبل فیل ہوتا ہے۔ اس لیے سم ٹائم سادہ سا دال چاول بھی ہمیں بہت ہی مزے کا لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھی یادیں اور خوشگوار ماحول جڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ایسے ماحول میں کھایا جا رہا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی اچھا اور پیسفل ہوتا ہے یا پلیزنٹ ہوتا ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ غصے یا پریشانی میں کوکنگ کرنی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہر دن ہمارا موڈ ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی ہم ڈپریس بھی فیل کر سکتے ہیں، کبھی بچوں کی وجہ سے پریشانی بھی ہو سکتی ہے، گھر کے کام کا دباؤ ہوتا ہے، کبھی تھکن ہوتی ہے، اور کبھی کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم خوش ہی رہیں اور کھانا بہت پرفیکٹ بنے۔ اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو سب سے پہلے خود کو چند منٹ دیں، گہری سانس لیں، پانی پئیں، اگر ممکن ہو تو چند منٹ بیٹھ جائیں اور خود کو کام کریں، درود پاک پڑھیں، اور اگر آپ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں تو سمپل میل بنانا بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ہر دن ایلیبوریٹڈ کھانا بنانا ضروری نہیں ہوتا، ہر دن آپ کو بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن آپ ایگزاسٹڈ فیل کریں اس دن آپ نے کھانا بھی بہت ہی سمپل بنانا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی اس طرح کا کھانا ہو جو جھٹ پٹ سے بن جائے، جو سمپلی بن جائے، اور جس کو بناتے ہوئے آپ کو اور زیادہ سٹریس فیل نہ ہو۔ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اور اس طرح کا کھانا بنائیں کہ کھانا بنا کے آپ مزید تھکاوٹ کا شکار نہ ہوں۔ نمبر 6 یہ ہے کہ صحت کا اصل تعلق انگریڈینٹس اور کوکنگ میتھڈ سے ہوتا ہے۔ یہ بات بے حد ضروری ہے کہ ہم ایک غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ صرف اچھے موڈ میں کھانا پکانے سے کھانا خود بخود زیادہ نیوٹریشیس نہیں ہو جاتا، بلکہ کھانے کی غذائیت کا تعلق موسٹلی اس کے انگریڈینٹ سے، ان کی کوانٹٹی سے، کوکنگ میتھڈ سے اور اوور آل ڈائٹ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کھانے میں بہت زیادہ نمک ہو، چینی ہو یا تیل
ہو تو صرف اس لیے وہ صحت مند نہیں بن جاتا کہ اسے خوشی کے موڈ میں پکایا گیا تھا. ہر چیز کا ایک بیلنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے اچھا موڈ ایک اچھی چیز ہے لیکن بیلنس ڈائٹ کا متبادل نہیں ہو سکتا. نمبر 7 یہ ہے کہ اچھے موڈ میں کھانا بنائیں تو پریزنٹیشن بھی بہتر ہو سکتی ہے, کیونکہ جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں تو ہمیں کھانے کی پریزنٹیشن پر بھی توجہ دینے کا موقع مل جاتا ہے. ہم کلرفل ویجیٹیبلز کو, سیلڈز کو, دہی, پھل اور خوبصورت جو بھی کھانا ہوتا ہے اس کو اگر ہم پیاری سی سرونگ ڈش میں سرو کریں گے تو کھانا جو ہے وہ زیادہ اپیلنگ بھی لگے گا, اور جب کھانا دیکھنے میں اچھا لگے گا تو فیملی ممبرز بھی ہیلدی فوڈ کو زیادہ شوق سے ٹرائی کریں گے. خاص طور پر بچوں کے لیے پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ثابت ہو سکتی ہے. نمبر 8 یہ ہے کہ کھانے کے وقت کا ماحول بھی بہت اہم ہوتا ہے. اچھا کھانا تب اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے جب اسے سکون سے کھایا جائے. کوشش کریں کہ کھانے کے وقت غیر ضروری بحث, لڑائی یا ٹینشن سے بچیں اور کسی قسم کا بھی آرگیومنٹ اس ٹائم پہ سٹارٹ نہ کیا جائے. موبائل فون ایک طرف رکھ دیں, فیملی کے ساتھ بات کریں اور کھانے کو آرام سے انجوائے کریں. یاد رکھیں کہ ہیلدی لائف سٹائل صرف ہیلدی فوڈ کا نام نہیں ہے بلکہ ہیلدی ہیبٹس اور ہیلدی انوائرمنٹ بھی اس کا حصہ ہیں. نمبر 9 یہ ہے کہ اپنے لیے بھی کھانا پکائیں. اکثر خواتین پورے گھر کے لیے کھانا بناتی ہیں لیکن اپنے کھانے کا خیال سب سے آخر میں رکھتی ہیں. اپنی یہ عادت بدلیں, کیونکہ جب بھی ممکن ہو اپنے لیے ایسا کھانا بنانا چاہیے جو آپ کو پسند ہو اور جو متوازن بھی ہو. اپنی پسندیدہ سبزی, سیلڈ, سوپ یا کوئی ہیلدی سنیک, چھوٹی سی چیز بھی آپ کے دن کو بہتر بنا سکتی ہے. اور سب سے اہم بات, اپنے آپ کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کی صحت بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی باقی گھر کے ممبرز کی. نمبر 10, کھانا پکاتے وقت موڈ بہتر رکھنے کے آسان طریقے کون کون سے ہو سکتے ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں. اگر کوکنگ کے دوران آپ کا موڈ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو چند آسان سی چیزیں ٹرائی کریں. اپنی کچن کو صاف رکھیں اور آرگنائزڈ رکھیں, کیونکہ ایسا کرنے سے آپ ریلیکس فیل کریں گی اور آپ کو کھانا پکانے میں آسانی ہوگی. سارے ضروری انگریڈینٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کہاں کہاں موجود ہیں, کیونکہ اگر آپ ان کو ہی ڈھونڈنے پہ اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیں گی تو آپ کے پاس کھانا پکانے کے لیے جو اصل ٹائم ہے وہ کم رہ جائے گا اور آپ ذہنی تناؤ کا بھی شکار ہو جائیں گی. اگر آپ کو پسند ہو تو ہلکی آواز میں کوئی بھی پوڈ کاسٹ لگا سکتی ہیں, نعت لگا سکتی ہیں, یا کوئی ایسی آواز آپ اپنے پاس لگا لیں جو آپ کو پیس دے. کھانا پکاتے ہوئے جلد بازی نہ کریں. ہلکی آنچ پر پکا ہوا کھانا بہت ہی مزے کا بنتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ہر کام کو پرفیکٹ کرنے کا دباؤ اپنے اوپر ہرگز نہ ڈالیں. کبھی کھانا تھوڑا کم یا زیادہ پک جائے, کبھی نمک کم یا زیادہ ہو جائے تو یہ زندگی کا حصہ ہے, اس پہ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 11, کیا کھانے کے بارے میں ہمارے جذبات منتقل ہو جاتے ہیں یا کھانے کے اوپر ہمارے جذبات جو ہیں وہ اثر ڈالتے ہیں؟ یہ بات سوشل میڈیا پہ بہت عام ہے کہ اگر کوئی شخص غصے یا منفی جذبات کے ساتھ کھانا پکائے تو وہ منفی توانائی کھانے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اس بارے میں مضبوط سائنسی ثبوت موجود نہیں کہ صرف جذبات کی وجہ سے کھانے کی غذائی خصوصیات یا صحت پر براہ راست کوئی جادوئی اثر پڑتا ہے. البتہ ہمارا ایٹنگ بیہیویئر, کوکنگ بیہیویئر, سٹریس, موڈ, انوائرمنٹ اور ایپیٹائٹ واقعی ہمارے کھانے کے تجربے کو متاثر کر سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس بات کو ایک خوبصورت گھریلو اصول کے طور پر لیں کہ کھانا محبت سے بنائیں لیکن صحت کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھیں. اگلی بار جب آپ کچن میں جائیں تو کوشش کریں کہ خود کو ان نیسیسری اسٹریس نہ دیں. کھانا صرف اس لیے نہ پکائیں کہ ایک ذمہ داری ہے, بلکہ اسے اپنی فیملی کے لیے محبت اور ایک کریٹیو ایکٹیویٹی سمجھ کر پرفارم کریں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ صحت مند کھانے کے لیے اچھے انگریڈینٹس, مناسب مقدار, کم تیل, متوازن غذا اور صاف صفائی بھی بہت ضروری ہیں. اور اگر کبھی آپ کا موڈ خراب ہو یا آپ بہت زیادہ تھکی ہوئی فیل کریں تو خود کو گلٹی فیل نہ کرائیں, کیونکہ ہر دن پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا. کبھی سمپل کھانا, کبھی جلدی تیار ہونے والی کوئی ڈش اور کبھی ریسٹ لینا بھی بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں, اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اچھے موڈ میں کھانا پکانے سے کھانے کا ذائقہ اور گھر کا ماحول زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے. کیونکہ میں نے تو یہی تجربہ کیا ہے کہ جب ہم اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے لیے دل سے کھانا بناتے ہیں تو نہ صرف ہماری ایفرٹ کو اور ہمارے کھانے کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, بلکہ آہستہ آہستہ یہ لگن اور محبت ہمارے کھانے میں اتنا شامل ہو جاتی ہے کہ ہم خود فیل کرتے ہیں کہ بہت ہی اچھا اور مزے کا کھانا بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ ساری ایفرٹ ہمارے کھانے میں پرفیکشن کی شکل میں سامنے آتی ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب ہم کھانا پکانے میں پرفیکٹ ہو جاتے ہیں اور ہر چیز بہت ہی اچھے سلیقے اور کرینے سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اینڈ
شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سے ٹاپکس دیکھنے میں انٹرسٹ ہے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی بھی لگتی ہے تو کامنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں، کیونکہ میرے پاس کوئی 1-2 سبسکرائبرز ایسے ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ میری ویڈیو دیکھتے بھی ہیں لیکن اس کو کامنٹ نہیں کرتے۔ ابھی میں نے نیو ولاگنگ سٹارٹ کی ہے اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ اور پیار محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، سو مجھے کامنٹس میں اگر آپ لوگ بتائیں گے تو میرے لیے ایک اچھی موٹیویشن ثابت ہوگی۔ سو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتی ہوں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں جی، اللہ حافظ۔